پاکستان میں ایک سید 3 مہینوں سے جیل میں ہے، مظفر گڑھ تحصیل جتوئی کا سید عالم دین. اس کا جرم کیا ہے؟ یہ اس کی ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے. جرم یہ لکھا ہے اس ایف آئی آر میں کہ اس ملزم میں مذکور نے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. کیا گستاخی کر رہا تھا؟ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتا، میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصوم نہیں مانتا. یہ جرم بتا کر ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے. تو یہ تو ہمارا 14 صدیوں کا عقیدہ ہے. یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی اور معصوم نہیں، نبی صرف معصوم ہیں. ہمارا بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں معصومہ کا عقیدہ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہاں مرے ہوئے ہو؟ تمہارے عقیدے کو جو کتابوں میں ہے، جب تم نے بیان کرنا چھوڑا اپنے جلسوں میں، یا جس نے بیان کیا تم نے خود اس پہ حملہ کیا، تو آج غیروں نے تمہارے عقیدے کو تو گستاخی قرار دیا. یہ پاکستان کی حکومت کی ایف آئی آر میں اس عقیدے کو گستاخی لکھا ہوا ہے جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو 14 صدیوں کا عقیدہ ہے، جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے. یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ کہ انہوں نے پہلے پیروں اور کئی مفتیوں کو، کئی پیروں کو اس سلسلے میں اپنے ساتھ ملایا. تو پھر تو یہ تو تمہارے دنیا سے جانے والوں پر بھی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں. اگر یہ سید محمد طارق شاہ بخاری تحصیل جتوئی ضلع مظفر گڑھ کا ہمارا عظیم خطیب یہ لفظ بولنے پہ یہ گستاخ بنا ہے، تو پھر تو ہماری 14 صدیوں پر ایف آئی آر کٹ گئی ہے. اور یہ ٹولہ کیا ان کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ جن اکابر کے نام پر آج بھی کھاتے ہیں ان کے مسلک کو اتنی بڑی گالی مل رہی ہے اور پہرے داروں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے؟ اب 3 مہینے سے اس شخص کی ضمانت نہیں ہوئی اور اسے خطرناک دہشت گردوں کی چکی میں رکھا گیا ہے. اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے تو قرآن و سنت کے مطابق بیان کیا. میں پاکستان کے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ اس پر اب مزید صبر نہیں ہو سکے گا. اس فرقے سے یا تو ہمارا مناظرہ کرواؤ، وہ اپنا موقف ثابت کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ معصومہ نہیں تو اس نے توہین کی، اور اس کی جب کوئی دلیل نہیں تو ہم اس ملک کی غالب اکثریت ہیں اور یہ قرآن و سنت کا موقف ہے. اب ایرانی فنڈ یا برطانوی فنڈ کی بنیاد پر یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ پورے مسلک کو گالی دی جا رہی ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. افسوس ہے مجھے ملتان، مظفر گڑھ اور اس علاقے کے سادات پر، پیران طریقت پر، مفتیان کرام پر. کہاں وہ سوئے ہوئے ہیں جو اپنے مدارس میں نبراس تو پڑھا رہے ہیں، جو اپنے مدارس کے اندر شرح عقائد تو پڑھا رہے ہیں، جو اپنے مدارس میں تفسیر اور حدیث کا درس تو دیکھ رہے ہیں، لیکن انہی کے علاقے کے اندر جو روزانہ پڑھاتے ہیں اس پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے توہین رسالت کی. یہ کب تک اپنے گریبان بچائیں گے؟ انہیں آج نکلنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اب مخالفین کے پاس اگر ڈنڈا ہے کسی علاقے میں یا پیسہ ہے تو وہ 14 صدیوں پہ وار کرتے رہیں. اس علاقے کے مفتیان کرام، علماء کرام کو اب میں نام لیے بغیر بصد اپیل کہہ رہا ہوں، بصد احترام اپیل کر رہا ہوں، لیکن پھر مجھے نام بھی لینے پڑیں گے اور میں کہوں گا یا پھر اپنے مدارس سے یہ عقیدہ پڑھانا چھوڑ دو، اور یا جس نے یہ اذان دی ہے کم از کم اس کی ملاقات تو کرو. ان سے اس کے حق میں فتویٰ نہیں دیا جا رہا، لیکن یہ سارے جو ہیں وہ ہاتھ چمانے پہ بیٹھے ہوئے. یہ وہ مسئلہ معصومیت ہے جس کے لیے 4 مہینے میں
پیشگی جیل کاٹ کے آیا ہوں کہ اگر میں نہ آواز بلند کرتا تو پھر شاید آج ہر شہر سے 10-12 پکڑے ہوئے ہوتے کہ یہ توہین فاطمہ کر رہے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں وہ معصومہ نہیں۔ ہم نے تو جیل میں بھی بارہا سب افسران بالا کو کہا کہ ہمارا یہاں مناظرہ کراؤ، کسی بھی نوبت پر کسی ایک لمحے بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب دیکھو اس بیچارے سید کو، بیچارہ ان حالات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ویسے تو عظیم سید ہیں، اب صلح کے لیے پتہ کیا لکھوایا جا رہا ہے، وہ نہیں لکھیں گے، لیکن لکھوانے والے کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ یہ تحریر میرے پاس پہنچی جو روافض نے تیار کی، تو یہ ہم پہ غیروں کا مسلک مسلط کیا جا رہا ہے۔ لکھا یہ ہے ان مولانا کا نام لکھ کر کہ میں نے جو یہ کہا قرآن و حدیث سے بے خبر ہو کر نادانستہ طور پر سہون تقریر میں یہ کہہ دیا کہ وہ معصومہ نہیں، یہ میں نے سہون قرآن و سنت سے بے خبر ہو کر کہہ دیا۔ وہ پاک ہستیاں جو قرآن و حدیث کے مطابق معصومین ہیں، ان کی شان کے اندر میں نے یہاں تک کی کہ میں نے ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی۔ جو معصومین ہیں، یعنی صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت پر ہی دستخط نہیں کروانا چاہتے، 12 ائمہ کے لحاظ سے تو اگر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر تو ڈوب مرنا چاہیے۔ کس منہ سے اہل سنت پھر اہل سنت کہلوائیں کہ ان کے خطیبوں کو بند کر کے کہ لفظی بنو پھر باہر نکلو گے ورنہ اندر ہی رہو۔